پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ، تم لوگوں میں جو مرد ہیں ان میں جنتی کون ہیں، ہم بتائیں کس کو جنت ملنے والی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول سے ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہے، والصدیق فی الجنہ، اور صدیق جو نبی کی پہل تصدیق کرتا ہے وہ جنت میں ہے، والشہید فی الجنہ، تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ جنتی ہے، چوتھا والمولود فی الجنہ، وہ بچہ جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، اور پانچواں یہ اصل میں مجھے آپ لوگوں سے کہنی ہے کہ یہ نعمت جو پہلے کی چار ہیں، اگرچہ وہ ظاہر بات نبی تو ایک مشکل کام ہے، صدیق بننا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، شہید بھی ایک مشکل چیز ہے، لیکن چوتھی پانچویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم میں کا ہر آدمی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر لا یزورہ الا للہ عز وجل فی الجنہ، ایک شخص ہے جو اپنے ساتھی، اپنے بھائی، اپنی کسی پہچان والے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، شہر کے کنارے ہے، یعنی اس کے پڑوس میں بھی نہیں، اس کا پڑوسی بھی نہیں ہے، دور کہیں ہے، اور اس کی زیارت کے لیے صرف زیارت کے لیے جاتا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم کہ بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہماری زیارتیں، ہماری ملاقاتیں صرف کس کے لیے رہ گئی ہیں؟ اپنی مصلحت کے لیے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہماری کوئی خاص اس کے ساتھ مصلحت ہے دنیاوی یا کوئی اور چیز، تو ہم اس کی زیارت کو جاتے ہیں، البتہ للہ فی اللہ زیارت، یعنی صرف اللہ کے رضا کے لیے۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسے شخص سے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، یہ تو تمہارے مرد تھے جن میں سے 4 یا 5 کا ذکر ہوا، نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا، چھوٹی عمر کا جو بچہ فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، اور للہ فی اللہ زیارت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ تو مردوں کا معاملہ ہے، البتہ وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتلائیے، جب ہم مردوں کو جان گئے ہیں تو عورتوں کے بارے میں بھی جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ولود ودود، ہر وہ عورت جو بچے جنتی ہے اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اذا غضبت او اسیء الیہا او غضب یعنی زوجہا، ذرا ان الفاظ پر غور کریں، اذا غضبت، اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائے، کوئی شوہر نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کو غصہ آ گیا، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی شوہر کی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی ہے، او اسیء الیہا، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا، دونوں صورتوں میں، یعنی کوئی ایسی بات کہی گئی کہ وہ ناراض ہو گئی، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا اور شوہر اس سے ناراض ہو گیا، تو او اسیء الیہا، ان دونوں صورتوں میں۔ تیسری صورت کیا ہے؟
او غضب زوجہا یا اس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہو جائے. یہ تینوں صورتیں ہیں. ظاہر بات میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی اور صورت کسی عورت کے اپنے شوہر سے یا کسی شوہر کے اپنی عورت سے ناراضگی کی نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ نے تین صورتیں بیان فرمائی. پھر سن لیجئے. پہلی صورت اذا غضبت، وہ غصے میں آ جائے. ظاہر بات غصے میں کب آئے گی؟ جب اس کا کوئی حق مارا گیا ہوگا، اس کا کوئی حق لیا گیا ہوگا، یا شوہر سے کوئی ایسا غلط تصرف وہ دیکھی ہوگی جس پر وہ غصہ آ جائے، اور اسیء الیہا، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا، اس کا مذاق اڑا دیا گیا، یا کوئی اور چیز یعنی جس کے حقدار ہے وہ اس کا حق نہیں مل رہا ہے. یا تیسری صورت او غضب زوجہا، یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے. ذرا غور کریں، یہاں پر دونوں باتیں ہیں. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ غلطی شوہر کی ہے کہ غلطی شوہر کی نہیں ہے. غلطی شوہر کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو بھی، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے. تو اس صورت میں کیا تصرف کرے تو وہ عورت جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا، وہ کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک، یہ دیکھو میں اپنا ہاتھ آپ کے سامنے رکھ دے رہی ہوں، میں اپنے کو آپ کے سامنے حاضر کر دے رہی ہوں. لا اقتحل بغمض حتی ترضی، میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آئے گی، میں پریشان رہوں گی جب تک آپ ناراض ہیں. لہذا آپ راضی ہو جائیے. تو یہ وہ دو قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنتی ہیں.